نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک، اس کے اندر جو واقعات پیش آئے ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ روانگی کے وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک سواری کے اوپر 3 لوگوں کی باری تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باری مکمل ہونے کے بعد دونوں حضرات عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہی سوار ہوں، تو نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ما انتما باقوی منی، تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، وما انا اغنا عنکما عن الاجر، اور نہ یہ بات ہے کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح فرما دی کہ بندہ ایک کمانڈر ان چیف کیوں نہیں ہے، اس کا عہدہ کتنا بڑا کیوں نہیں ہے، لیکن انصاف کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اب صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں کہ حضور آپ ہی تشریف فرماؤ، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انصاف کی یہ خوبصورت مثال قائم فرما کے میرے اور آپ کے لیے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مہیا فرما دیا۔ جس وقت غزوہ بدر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائیں تو حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، وہ تشریف لائے اور اس غرض سے مکہ شریف سے چلے تھے کہ ہم بدر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو ہمیں کافروں نے پکڑ لیا اور اس وعدے کے اوپر انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے کہ ہم بدر میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ الفاظ کہتے ہوئے انہیں واپس فرما دیا کہ تم نے کافروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کی پاسداری کرو۔ جہاں پر جو پکے کافر ہیں ان کے ساتھ وعدے کی پاسداری کا درس دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ جو وعدے ہیں ہماری معاشرتی زندگی کے اعتبار سے یا دینی زندگی کے اعتبار سے، تو ہم ان کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ پستی کا، زوال کا جو ہم شکار ہیں، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کس طریقے کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ حضور بات تو لمبی چوڑی ہے کوئی نہیں کہ بس جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کر دے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے ماموں کا سر قلم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تاریخ نے لا کر جس مقام پر کھڑا کیا، میرے مد مقابل جو بندہ تھا وہ میرا باپ تھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف باپ ہے تو باپ کی طرفداری کروں، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرفداری کی، کیونکہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھا یاد خیر البشر کے رشتے سے۔